وہ کہتے ہیں نا لوگ نوجوان بڑا بدتمیز ہو گیا. ایک نوجوان بچپن سے وہ مجھے بتائیں وہ اسکول میں اس کو کیا کوالٹی ایجوکیشن مل رہی ہے, وہ ہسپتال جاتا ہے اسے کیا مل رہا ہے, وہ تھانہ کچہری میں جاتا ہے اسے کیا مل رہا ہے. پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا کیونکہ ابھی فی الحال نیت نہیں ٹھیک. نیت ٹھیک ہو جائے گی تو پاکستان بھی ٹھیک ہو جائے گا. اس ملک میں بہت ریسورسز ہیں. محبت کا پتہ ہی چلتا تب ہے جب آپ ٹائم گزار لیتے ہیں ساتھ. جب آپ 5 6 7 سال 10 سال گزارتے ہیں نا, محبت تو پھر پتہ لگتی ہے. یہ پہلے کون سی محبت ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. ایمی باتیں, فلمی باتیں. السلام علیکم, ویلکم ٹو ڈاکٹر عفان کیسر پوڈ کاسٹ. میرے ساتھ میری بڑی پیاری شخصیت ہے, مجھے بہت پسند ہے. تعلق بھی ہمارے علاقے سے, ملتان ڈی جی خان سے. ویلکم ٹو آور پوڈ کاسٹ آن علی کھوسا. کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ, آپ سنائیں خیریت سے؟ میں بالکل ٹھیک. آپ کا میرا غائبانہ پیار بہت زیادہ ہے, اس میں علاقے کا بھی ایک ہونا. پھر ان کے جو بھائی ہیں جو ڈاکٹر ہیں وہ نشتر کے گریجویٹ ہیں, تو میرے پیرنٹس دونوں نشتر کے گریجویٹ ہیں اور دونوں پروفیسر نشتر ساری زندگی. تو ہمارا ایک بانڈنگ بڑی اسٹرانگ ہے وہاں سے, ماشاء اللہ. اچھا اون بھائی یہ بتائیں, جنوبی پنجاب سے جو محبت اور جڑے رہنے کا ایک تعلق ہے وہ کیسا ہے؟ اینڈ لیونگ اے لائف ان لاہور, ہاؤ یو سی, ہم کتنا پیچھے رہ گئے اور کیوں پیچھے رہ گئے جنوب کے لوگ؟ پیچھے کیوں رہ گئے؟ آئی تھنک اب پھر میں کہوں گا تو دیر آر لاٹ آف پولیٹیکل ریزنس آبویسلی. اس طرح سے کام نہیں ہوا ادھر. آپ کو پتہ ہے کہ آج کل وہ ایئرپورٹ بھی بنا تھا ادھر ڈی جی خان میں, وہ بھی پھر بنجر ہی رہ گیا. تو جب تک حکمران توجہ نہیں دیں گے تو ایجوکیشن پہ اور انفراسٹرکچر پہ, تو ظاہر ہے پھر ترقی ممکن نہیں ہے. جب سارا بجٹ لاہور پہ لگے گا تو پھر یہی ہوگا. صحیح ہے. ان کی جھلک ہم کبھی کبھار ویڈیوز میں بھی دیکھ لیتے ہیں, تخت لاہور اور جنوبی پنجاب اور یہ سب کچھ. اچھا یہ بتائیں, اون ہے کون؟ اون نے انگلینڈ میں زندگی گزاری, ایک کامیاب یوٹیوبر ہے, کامیڈین ہے, انفلوئنسر ہے, پالیٹکس کو انفلوئنس کرتا ہے پاکستان میں, لوگوں کو کوئی میسج دینے کی کوشش کرتا ہے, کوئی ایسی ذہن سازی کرتا ہے جو کہ بڑی پازیٹیو کرٹیکل تھنکنگ کو پرووک کرتی ہے. کچھ کو پسند آتی ہے, کچھ کو نہیں آتی. اون کون ہے؟ اون کچھ بھی نہیں ہے. اون ایک عام انسان ہے, ایک چھوٹی سی آواز ہے. اون میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اب آپ ایک زندگی آپ کو اللہ نے دی ہے تو آپ بالکل اس طرح سے نہ جئیں جیسے جانور جیتے ہیں نا, کہ بس صبح اٹھے کھایا پیا سو گئے. تو ایسی لائف مجھے پسند نہیں ہے. تو لائف میں کچھ نہ کچھ تھرل ہونی چاہیے. کوئی نہ کوئی ایسا کام کریں جو مرنے کے بعد لوگ آپ کو یاد رکھیں. کوئی پازیٹیوٹی پھیلائیں, اچھا میسج دیں. تو بس اسی کی اسٹرگل ہے. اور جو اصل بات ہے نا وہ یہ کہ انسان جب کچھ دیکھے نا, مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں کچھ دیکھوں غلط ہوتا ہوا اور میں اس پہ خاموش رہ جاؤں. تو یہ مجھے اچھا نہیں لگتا. تو بیسیکلی اگر آپ میری پوری جرنی دیکھیں تو وہ بیسیکلی اگر ایک جملے میں یا لفظ میں آپ اس کو سمٹائیں تو وہ یہی ہے کہ میں جو دیکھتا ہوں مجھے اس پہ بولنا ہے. صحیح. بعض اوقات مسکرانا بھی ہے. ضروری ہے, زندگی میں مسکرانا ضروری ہے. آپ کی یہ اسمائل بڑی پسند کی جاتی. ہاں جی, مشکلات میں ہنسنا چاہیے, ہنستے رہنا چاہیے, برداشت کرنا چاہیے. برداشت کرنا چاہیے. ہاں, مشکلات کو کیا کچھ برداشت کیا انہوں نے؟ ہاؤ یو سی. یہ سوال میں بالکل غیر سیاسی کر رہا ہوں لیکن اپنی نسلوں کے لیے کر رہا ہوں, اور اس کا تعلق بھی کسی سے نہیں ہے. میں آن کیمرہ کہہ رہا ہوں, پاکستان میں پولیٹیکل پولرائزیشن میں عام الفاظ میں ساڈے ڈی جی خان دے براواں بھی دس دیواں کہ پلڑا بھاری ہو جانا کسی چیز کا اتنا کہ وہ ریاست کی بقا پر ہی سوال اٹھا دے. مطلب نوجوان نسل ہے, گالیاں دینا, برداشت ہی نہ کرنا ایک دوسرے کی. یہ تو نہیں ہوتا تھا ہمارے بڑے بوڑھے. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں, ابا ووٹ ڈال کے آیا ہے تیر کو, بیٹا ہے شیر کو ووٹ ڈالا ہے, اور مطلب اس طرح ایک ہی گھر سے یہ ہوتا تھا, ایک ہی گاڑی میں بیٹھے لوگ اور کوئی اختلاف نہیں. پر اب پولیٹیکل پولرائزیشن آنے والے سالوں میں اتنے بدتمیز کیوں ہو گئی ہے یوتھ؟ اور یوتھ سے مراد بھی کوئی ایک اسپیسیفک نیشن نہیں, سارے ہی ایسے ہو گئے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں پولیٹیکل پولرائزیشن کو؟ آئی تھنک ایک بات تو یہ ہے کہ مے بی جب ہم کہتے ہیں نا کہ یوتھ بدتمیز ہو گئی ہے, یہ بھی ایک حقیقت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ بھی ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے نا
اب سب کچھ باہر آ گیا ہے، یہ بھی ہے. اویئر ہو گئے لوگ؟ نہیں اویئر نہیں، آپ کو جو گند ہے نا وہ نظر آنا شروع ہو گیا. تو مے بی یہ پہلے بھی تھا مسئلہ، بٹ سوشل میڈیا کی وجہ سے اب زیادہ ہو گیا، نظر آنا شروع ہو گیا. دوسرا یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے دکھ ہوتا ہے مجھے اچھا نہیں لگتا جب پولیٹیکل پارٹیز کے ورکرز، کارکن، سپورٹرز جب آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، گالم گلوچ کر رہے ہوتے ہیں، مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا. اور آپ میرے کانٹینٹ سے آپ کو یہ اندازہ ہو رہا ہوگا کہ میں اپنے کانٹینٹ میں پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس طرح کی کچھ یعنی شدت پسندی اور یہ پولرائزیشن میرے کانٹینٹ میں آپ کو شاید نظر نہ آتی ہو. تو میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ چیز کو ایک بیلنس طریقے سے لے کے چلا جائے. لیکن اٹس ویری انفارچونیٹ کہ اب جو معاشرے میں ہو گیا ہے. جاوید احمد غامدی صاحب کی اچھی بات ہے کہ وہ بتاتے ہیں ایک بات کہ اس امت کا نا یعنی پاکستان کا ایک پرابلم بتاتے ہیں کہ ہمیں اختلاف کرنا نہیں آتا، چاہے پولیٹکس ہو چاہے ریلیجن ہو. ہم اختلاف نہیں کر سکتے، ہم اختلاف برداشت نہیں کرتے، اسی لیے ہم آگے نہیں بڑھتے. ایک اور بات کہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پولیٹکس کی بات آئی تو جو بڑے بیلنسڈ لوگ ہیں نا وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے یار پولیٹکس پہ بات نہ کرو. ایک یہ آپ نے سنا ہوگا. دوسرا، یار ریلیجن پہ بات نہ کرو. آئی ڈو دس. یو ڈو دس. اچھا، تو اس پہ مجھے یہ ہے کہ کیوں، وائی؟ اس کی وجہ یہ ہے، مجھے ڈر لگتا ہے. ہاں I do آپ کا not ڈر know. بالکل ٹھیک ہے، ہاں. آپ کا ڈر بالکل ٹھیک ہے. میں اب آپ کی بات نہیں کر رہا، لیکن لوگوں کو اویئر ہونا ضروری ہے، اویئر ہونا ضروری ہے، برداشت کرنا ضروری ہے. ہم کیسے جانیں؟ دیکھیں آن کے ہم کوئی بات کرنے لگے ہیں. ٹرسٹ می، وین آئی میک ویڈیو، میں نے ایک ویڈیو ریویور رکھا ہوا ہے اور ایک خاتون بھی ہیں جو ویڈیو ریویو کرتی ہیں. وہ ریسرچ کو، اور اس سے پہلے ریسرچرز ہیں، چیزیں ہیں، ایک پورا میکینزم ہے. اچھا، میری میڈیکل کی بھی ویڈیو ہوگی نا، ان کو 4 چیزیں پہلے ٹاپ پہ دیکھنی ہے کہ کہیں کوئی ریلیجیس چیز تو نہیں ٹارگٹ ہو گئی، کہیں کوئی پولیٹیکل چیز تو ٹارگٹ نہیں ہو گئی، کہیں کوئی اور ایسی بات تو نہیں ہو گئی کہ مجھے جو ہے اس طرح اس چیز کسی کو ناگوار گزر جائے. اور ہر طرح کے پاکستان میں جو مانیٹرنگ ادارے ہیں، ہر طرح کے، ایک کی دو کی نہیں بات ہو رہی، کہیں اس کو تو نہیں ٹچ کر لیا بڑے دھیان سے. پھر آئی تھنک آزادی اور چیزوں پر بھی سوال اٹھ جاتے ہیں کہ ہمیں بڑی نش ڈیفائن کر کے بولنا پڑتا ہے. بالکل ویسے جو پاکستان میں پورا میڈیا ہی اب ایک بڑا نیوے ہو کے چل رہا ہے. تو ہاؤ یو سی دس؟ اچھا، آپ نے ابھی جو بات کی نا، بڑی اچھی بات کی کہ آپ اپنا ریویو کرتے ہیں ویڈیوز کو. میں آپ کو مثال دوں، جو میں نے ویڈیو پرسوں رات لگائی ہے نا، اب اس میں نا اب ٹرمپ کو میں نے اس ٹرمپ کی پیروڈی کی ہے، ٹھیک ہے. اب ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ جی نیٹ فلکس کا بڑا پرابلم ہے پاکستان میں، اور لیکن یہاں تو 4 ڈیوائسز الاؤ کرتے ہیں، لیکن پاکستانی چاہتے ہیں کہ ایک ڈیوائس پر 30 گھر چلائیں. تو میں نیٹ فلکس کو کہتا ہوں، اب ٹرمپ اعلان کر رہا ہے پاکستانیوں کے لیے کہ میں نیٹ فلکس کو کہتا ہوں کہ قانون میں ترمیم کریں اور پاکستانی اس کو الاؤ کریں کہ ایک ڈیوائس پر 6666 وہ ایک اکاؤنٹ پر ڈیوائسز چلا سکیں، ٹھیک ہے. اب اس میں مجھے وہم و گمان میں نہیں تھا، جب میں نے کامنٹ سیکشن دیکھا تو مجھے کچھ کامنٹ نظر آئے کہ یہ آپ نے قرآن کی آیات پر بات کر کے اچھا نہیں کیا. میں نے کہا یہ کیا؟ میں نے تو کچھ ایسا نہیں کیا، اٹس جسٹ اے رینڈم نمبر 6666 میرے منہ سے ایسے ہی نکل گیا. تو میں نے جب گوگل کیا تو پتہ لگا کہ قرآن کی آیات 6666 ہیں، یہ لوگوں کے ذہنوں میں ہیں، اصل میں نہیں ہے. تو مجھے گوگل کرنے سے پتہ لگا. تو آپ کو نہیں پتا کہ لوگ کس طرح سوچ رہے ہیں. تو گراس روٹ لیول پر ایجوکیشن دی نہیں گئی یا بتایا نہیں گیا، پڑھایا جا نہیں رہا. بالکل بالکل. اچھا، آن کو ڈر لگتا ہے؟ ڈر لگتا ہے. بڑی اچھی چیز میں نے ایک پڑھی، فیئر از نیچرل، کریج از اے چوائس. فیئر کسی کو بھی ہو سکتا ہے، انسان ہے نا. آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ایک انسان کی باڈی ایک خاص طریقے سے بنی ہوئی ہے، اس کے سروائیول انسٹنکٹس ہیں. ڈر تو اصل میں ایک میکانزم ہے نا انسان کا، خطرے سے بھاگنے کا. ڈرے گا تو بھاگے گا نا. تو یہ ہیومن باڈی کا ایک میکانزم ہے. تو یہ ہر انسان میں ہے. لیکن اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ ڈر کے بعد ڈر سے آپ باہر کیسے نکلتے ہیں؟ وہ آپ کی چوائس ہے. ڈر کے آگے جیت ہے. ڈر کے آگے جیت ہے. سو میں پھر پوچھوں گا کہ
ऑन कितना बहादुर था, कितना बहादुर है, اور لائف کو کیسے دیکھتا ہے؟ بہادر ان دا سینس میں کوئی بات یہ ہے کہ میں اپنے بارے میں کیسے کہوں، میں نے اپنے آپ کو ٹیسٹ نہیں کیا، تو میں کیسے کہوں، میں نے کوئی جنگیں نہیں لڑی. ہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں ذہنی طور پر کسی حد تک میں مضبوط ہوں. بہادر میں اپنے آپ کو نہیں کہوں گا، بڑے بڑے اس دنیا میں بہادر لوگ ہیں. کئی ٹیسٹ ہوئے تو نہیں؟ ٹیسٹ انسان کے چلتے رہتے ہیں، ٹیسٹ تو چلتے رہتے ہیں پر انسان ٹیسٹ کے. چلتے رہے، ٹیسٹ میچ نہیں ہونا چاہیے. چھوٹے موٹے ٹیسٹ تو چلتے رہتے ہیں لائف میں، بس اللہ سکون رکھے. دیکھیں آپ اسٹوڈنٹ کی، آپ ٹیسٹ ہر کسی کا اسٹوڈنٹ کا ٹیسٹ ہے. ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ پڑھ رہا ہے، تعلیم حاصل کر رہا ہے، پھر ڈاکٹر، آپ کا کتنا بڑا ٹیسٹ ہے. تو جب آپ شادی کرتے ہیں، شادی کے بعد آپ کی شادی شدہ زندگی ہے، وہ بھی ایک ٹیسٹ ہے. تو آپ کا ورکنگ ہے، آپ کا جاب ہے، آپ کا بزنس ہے، وہ بھی ایک ٹیسٹ ہے. تو زندگی تو ہے ہی ٹیسٹ. زندگی میں دیر از نو سچ تھنگ ایز، وہ غامدی صاحب کی ایک اور بات مجھے یاد آ گئی، اچھی بات لگی ان کی مجھے، کہ دیر از نو سچ تھنگ ایز پیس آف مائنڈ، وہ جو لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، بیکاز لائف از اے ٹیسٹ. تو یہاں آپ کو بہت پیاری بات کی، اتار چڑھاؤ ملتا رہے گا. بہت پیاری بات کی. ایون اف یو ار اے بلینئر، اس میں بھی آپ کا ٹیسٹ ہے. ایلون مسک کا میں نے ایک انٹرویو دیکھا، میں حیران ہو گیا. وہ کہتا ہے کہ بھائی یو ووڈنٹ وانٹ بی ایلون مسک، آپ میری جگہ ہوں تو آپ ایلون مسک نہیں بننا چاہیں گے. امیجن، یہ ایلون مسک کہہ رہا ہے جو ساری دنیا بننا چاہتی ہے. وہ اپنے شاہد انور صاحب ہیں، وہ جو آج کل وہ انرجی ڈرنک بیچ رہے ہیں، وہ جو غریبوں کہتے ہیں، غریبوں، ہاں وہ بڑے سیٹسفائڈ لگتے ہیں. وہ بڑے سیٹسفائڈ ہیں، وہ کہتے ہیں تم غریب ہو، میرے پاس بہت پیسہ ہے، میں تو بڑا عیش میں ہوں، تم لوگ تو رول رہے ہو. ایک دن ان کا میں نے ایسی ایک ٹک ٹاک پہ سامنے آ گئے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے کہا کہ یہ آپ کے نا وہ آئی براؤز غائب ہیں. کیا ہوا، کوئی اسٹریس میں ہیں آپ؟ ہاں جی اسٹریس میں ہوں. تو اسٹریس میں تو وہ بھی ہے، اسٹریس میں ہم بھی ہیں، اسٹریس میں ہر کوئی ہے. میرے بال اڑنے لگ گئے اسٹریس. یہ میرا ہی آپ دیکھ رہے ہوں گے ادھر کہیں. ہاں پیچی باڑ لیں. ہاں اس کی آپ نے مجھے دوائی بتانی ہے اب. آن یوٹیوب سے کتنا پیسہ کماتا ہے، اور آئی ہیونٹ سین ایور یور فیملی ان اینی کلپ اور پوڈ کاسٹ، اور پھر بھی، اور وابڈا کا بل بھرنے کے بعد کتنا پیسہ آپ کو لگتا ہے کہ مزید آنے لگ گیا، اور یوٹیوب سے کتنی ارننگ ہو رہی ہے؟ بل جو ہے نا اس نے تو جان عذاب بھی. لاسٹ بل جو ہے 20,000 آیا. صحیح. یعنی آپ سوچ نہیں سکتے. اور اب یعنی یہ وہ بل ہیں 20,000 تو خیر دیکھا بھی نہیں تھا کبھی. 22,000 ہاں دیکھا تھا، جولائی اگست میں کبھی دیکھتے تھے. بہت تھوڑا بل بتا رہے ہیں آپ. میں تھوڑا دیکھ دیکھ کے خیال سے بڑا چلاتا سے ہوں. یوز کرتے ہیں. ہاں بہت طریقے سے میں کرتا ہوں، ظاہر ہے. لیکن بہت ہے. پچھلے منتھ کا بل میرے لیے 20,000 بہت ہے. کہاں آتے تھے اتنے بل؟ اور ابھی مجھے امید ہے کہ 15,000 تو آ ہی جائے گا، حالانکہ گھر میں پنکھے آہستہ آہستہ ہی چل رہے ہیں. تو آن علی یوٹیوب سے کتنا پیسہ کما لیتا ہے؟ اچھا میں بڑا حیران ہوتا ہوں اچھا یہ نا جب بھی کوئی لگاتا ہے نا پوڈ کاسٹ، کوئی بھی ہو، کوئی بھی یوٹیوب ویڈیو، یہ کلپ جاتا ہے، یہ کلپ، یہ ایسی چیز ہے جب اس کے تھمبنیل آتا ہے نا سامنے، ہر کوئی انٹرسٹڈ ہے نا، لوگ بہت انٹرسٹیڈ ہیں اس چیز میں. دوجے دی کمائی پتہ لگ جائے، آپ پاویں 2 روپے نہ کماندے ہو. ہاں تو یہ مے بی اٹس، آپ بہتر جانتے ہوں گے، کوئی ڈوپامین کا سین ہے یہ، ایک دیکھ دیکھ کے. یہی تو فیملی ولاگنگ ہے. وہ آپ کو کیا دے رہے ہیں؟ یہی تو دے رہے ہیں، آج کار، آج گھر. تو وہ دیکھ دیکھ کے آپ کو وہ نشہ ملتا رہتا ہے. ہاں کہ کدی اسی بھی، ہاں حالانکہ ہونا نہیں ہے. آپ جتنا مرضی دیکھتے رہیں. اسی طرح بزنس کرنے کی ویڈیوز، بزنس کیسے کرنا ہے، یہ کیسے کرنا ہے، اس میں اتنا پیسہ، خیالی پلاؤ. ہم بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں. ہمیں لگ رہا کما اگلا رہا ہے، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے جیسے ہم کما رہے ہیں. پیڑ بھی ساڑھے ٹھڈ ہے. یہ میں فیملی ولاگنگ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ان کے لیے ہمارے ٹھڈ میں پیڑ اس لیے ہے کیونکہ وہ معاشرے میں بہت کرنج بانٹ رہے ہیں. مجھے بتائیں. ہاں انکم کی بات کر رہے تھے تو میں تھوڑا سا اس میں بتانے میں انکمفرٹیبل ہوتا ہوں، پتہ نہیں، عجیب، مجھے نہیں اچھا لگتا. ایک ادھی آلٹو آ جائے گی. میں نے کسی پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ ہونڈا آ جائے گا لیکن CD 70. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، الحمد للہ. چلیں دیٹس گریٹ. اچھا یہ بتائیں فیملی ولاگنگ، لوگوں کو ہمیں تو پہلے کانسیپٹ سمجھانا ہی بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ جناب ڈاکٹر شائستہ اگر کرتی ہے یا کوئی اور پڑھا لکھا کرتا ہے، میری بیگم بھی آتی ہے، فرحت ہاشمی بھی آتی ہیں، اس کو آپ فیملی ولاگنگ سے نہیں ریلیٹ کر سکتے. 2 میاں بیوی اکٹھے بھی کام کر رہے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ندا یاسر کرتی ہے، سارے کرتے ہیں. اچھا ایک ہے کہ یو ہیو نو ٹیلنٹ، یو ہیو نو اسکل، اور یہ اب زہر پھیلتا ہی چلا گیا. جیسے شروع کرنے والے کچھ کریکٹرس تھے، پھر وہ پھیلتا گیا. اب چھوٹے چھوٹے پنڈ دیہات میں بھی وہ جھاڑو لگا رہی ہیں تو پیچھے کیمرہ ہے، اور پھر
بیڈ روم سے جو فیملی ولاگ ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہو؟ ایک ایسا شخص جو ملک کا معروف یوٹیوبر ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے کبھی اپنی فیملی نہیں دکھائی. میں نے آج آپ سے پوچھا کتنے بچے ہیں اور یہ سارا کچھ، تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ فیملی ولاگنگ پر آپ کی کیا ٹیک ہے؟ فیملی ولاگنگ، اس میں سیدھی سی بات، میں اگر اپنے آپ سے پوچھوں، میں آئینے میں دیکھوں، تو اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ میں تو کبھی نہیں چاہوں گا کہ میں تو اپنے بیٹے کو الاؤ نہیں کرتا کہ وہ یہ دیکھے، نہ میں اپنی بیٹی کو الاؤ کروں گا کہ وہ یہ دیکھے. تو ایک فیلنگ ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے. اصل میں پتہ میں آپ کو بات بتاؤں، لوگ بحث میں پڑ جاتے ہیں، صحیح غلط، ریلیجن بھی آ جاتا ہے. اگر آپ سب کچھ سائڈ پہ کر دینا، صرف ایک چیز دیکھ لیں کہ یو ہیو ٹو بی رسپانسبل. ایک ذمہ داری ہے، ہر انسان کی ایک ذمہ داری ہے. میں کانٹینٹ بنا رہا ہوں، میں اس کے لیے ذمہ دار ہوں. کیا مجھے گالیاں نہیں آتی؟ کیا آپ کو کیا لگتا ہے مجھے زوم آئینی باتیں کرنا نہیں آتی؟ مجھے بھی آتی ہیں. آپ سے زیادہ تو کسی کو نہیں آتی. گندے جوکس میں کر سکتا ہوں. آپ زوم آئینی باتوں کے علاوہ ہنس کے بھی بہت کچھ سمجھا دیتے ہیں. آپ سے زیادہ پاکستان میں کسی کو زوم آئینی باتیں کرنا نہیں آتی. دیکھیں اس کا پوری قوم گواہ ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ نے بات بلا دی مجھے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں بھی کر سکتا ہوں گندے جوکس، میرا بھی دل کرتا ہے، لیکن آئی ہیو ٹو بی رسپانسبل. آگے کچھ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، خواتین دیکھ رہی ہیں، بزرگ دیکھ رہے ہیں، بچے دیکھ رہے ہیں، تو آئی ہیو اے رسپانسبلٹی. میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں کچھ بھی دکھاؤں. ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا میں فرشتہ ہوں، ہم بھی ڈرائنگ روم میں اپنی باتیں کر لیتے ہیں، دوست آپس میں باتیں کر لیتے ہیں، لیکن کیا ہم باتیں وہ ویڈیو پہ لائیں گے؟ نہیں، بیکاز آئی ہیو ٹو بی رسپانسبل. تو مجھے یہ بتائیں کہ سب کچھ چھوڑ دیں، صحیح غلط سب چھوڑ دیں، مجھے یہ بتائیں کہ 12 منٹ کا 15 منٹ کا اگر بلاگ ہے، کیا آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ انہیں کیا دکھا رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں؟ آپ ان سے ٹائم لے رہے ہیں نا، ڈالرز بھی کما رہے ہیں، تو آپ انہیں بدلے میں کیا دے رہے ہیں؟ کوئی اسکل سکھا رہے ہیں، کوئی میسج دے رہے ہیں اچھا؟ سیکھنا بھی نہیں چاہ رہے نا. کوئی سکھا بھی رہا ہے تو وہ اس کو نہیں دیکھ رہے، وہ انہیں کو دیکھ رہے ہیں. اب یہ ایک بھی 5 بہنیں ہیں، وہ ٹب میں الٹی ہو رہی ہیں، ملینز کما رہی ہیں، نو باڈی از لکنگ آفٹر دیم، ٹرسٹ می. اور اچھا اس کی وجہ سے کتنی اچھا خواتین ہیں. میں ان کو اتنا فالو نہیں کرتا، بٹ مجھے پتا سب کا ہے، کوئی بھی ہو مجھے سب کا پتا ہے. لیکن مجھے اپنی اماں کو لے کے یہ میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا. دیکھیں میں نے نا ایک پوڈ کاسٹ پہ کہا تھا کہ جو بھی ہے نا، اب شاید آپ اس سے اختلاف کریں، میں کہوں گا بچے ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑا سا میں بھی ہمیں ہاتھ ہولا رکھنا چاہیے. یہ اڈلٹ نہیں ہے، تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھنا چاہیے. دوسرا یہ کہ اس اتنی چھوٹی عمر میں اگر اتنا پیسہ آ جائے تو مے بی اس کو ہینڈل کرنا ظاہر ہے ایک مشکل ہے اڈلٹ کے لیے. ہاں شہرت اور دولت، پیسے کو ہینڈل کرنا بری چیز ہے. میں وہ کہتا ہوں کہ آج ہمارے سیاستدان کما کے نہیں تھک رہے، دنیا کا کوئی بھی انسان ہو. ہاں پیسہ جتنا مرضی، قبر میں پیر ہیں لیکن کمانا نہیں چھوڑنا، چاہے وہ جتنا مرضی کوئی بزرگ بندہ ہو. تو اس کو دیکھتے ہوئے میں تھوڑا سا ان کو مارجن دیتا ہوں. میں نے کہیں مشورہ بھی دیا تھا کہ یار تھوڑا سا کام میں تھوڑا چینجز لائیں، تھوڑا اچھا میسج دیں بچوں کو. بیچ پہ چلے جائیں، صفائی کر لیں، عیدی ہوم چلے جائیں، اولڈ ایج ہوم چلے جائیں، کچھ تو ویلیو دیں نا بچوں کو. اچھا جہاں تک آپ نے بات کی اس کی فاطمہ کی، آئی واز شاکڈ. ٹک ٹاک ان کا مجھے پتا ہے، وہ جو فاطمہ لڑکی ہے، آئی واز شاکڈ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ ان کے ساتھ ان کی والدہ ہیں، وہ کسی مارجن کی حقدار نہیں. ان کو کرٹیسائز کرنا چاہیے، ایک آبویسلی ایک دائرے میں رہ کر ان کو کرٹیسائز کرنا چاہیے. وہ ذمہ دار ہیں اپنی بچی کو کس طرح سے یہ کر رہی ہیں. میں نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں. ایشو بھی یہی تھا نا مجھ تک جب رپورٹ ہوئی اور میں نے یہ بتایا اب یہ ٹک ٹاک لائیو میں ہو کیا رہا ہے. ٹک ٹاک لائیو یہ ہوتا ہے یا کوئی بھی بیگو لائیو، یہ بیسیکلی بیگو لائیو کے کریکٹرس تھے. لوگوں نے بند کمرے میں بچیاں بٹھائی ہوتی ہیں 12-18 سال کی، 16 سال کی. دبئی، ابو ظہبی یا ادھر ادھر یہی کریکٹرز ہوتے ہیں. جیسے ایک خاتون کی ویڈیو لیک ہو گئی، اس کے ساتھ جو ایک کریکٹر تھا اس نے بھی شیئر مارا تھا. اب یہ شیئر 1,20,000 کا ہوتا ہے. اچھا اس میں سے کچھ پیسے کٹتے ہیں اور کچھ پیسے کٹنے کے بعد اس بچی کو اچھا خاصا پیسہ مل جاتا ہے، 60 یا 70 ہزار. اچھا وہ کوئی ایگل بھی ہوتی ہے؟ ہاں ایگل، ان کے مختلف ریٹ ہیں. اس میں سب سے زیادہ ریٹ شیئر کا ہے. شیئر سے آپ کی ویسی خاص محبت ہے تو شیئر سے ماشاءاللہ بڑی محبت ہے. اچھا شیئر سے اتنی محبت کرتے کیوں ہیں؟ آپ کو تو نہیں کسی نے ٹک ٹاک لائیو پہ شیئر مارا کبھی؟ میں تو لائیو پہ آیا ہی نہیں کبھی. ویسے یوٹیوب پہ شیئر مار دیا. شیر مجھے پسند ہے. شیر بڑا کیوٹ ہے. شیر جو ہے نا بڑا کیوٹ اینیمل ہے. اور بچپن سے پسند ہے یا بڑے ہوئے تو پسند ہوا شیر؟ بچپن میں تو پتہ ہی نہیں تھا. بچپن میں مائی فیملی واز اے ووٹر. پہلے تو کوئی نہیں تھا.
یہی تھے نا. تو شعر مجھے پسند ہے اور میں بڑی محبت کرتا ہوں. اچھا کل ایک کامنٹ آیا ہوا تھا, آئی ایم اے PMLN سپورٹر بٹ آئی لو یور کانٹینٹ. تو میں نے اس کو ہارٹ بھی دیا, اس کو کامنٹ بھی کیا. تو وہی جو آپ پولرائزیشن کی بات کر رہے تھے, مجھے نہیں اچھی لگتی. میں تو چاہتا ہوں سب مل کے رہیں, اختلاف کرنا سیکھیں, بحث کریں, لڑائی جھگڑا نہ کریں, اچھی بحث کریں. یہاں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم نے کبھی دیکھا نہیں کہ کوئی اگر یہاں سائنسدان بھی دو آپس میں اختلاف کریں شاید وہ بھی سر پھاڑ دیں ایک دوسرے کا. کسی بھی بات پہ اختلاف ہو جائے, گاڑی سے نکلیں گے. اور ابھی میرے ساتھ ابھی ٹریفک لاہور میں بہت زیادہ تھی, تو اتنی زیادہ رش تھا. اگر وہ بھائی صاحب دیکھ رہے ہوں تو میری اہلیہ میرے ساتھ بیٹھی تھی اور پیچھے رمضان تھا جو میرا. تو میں یہ کیمرے پہ اس لیے کوٹ کر رہا ہوں لاہور میں کہ ایک گاڑی, میں نے گاڑی, رش بالکل تھا, تو گاڑی میری سیوک کے ساتھ ایسے ٹچ ہوگی. اچھا, بالکل ہلکا سا ٹچ, زلکا سا اسکریچ. تو میں آگے نکلا تو وہ ایک دم لائٹیں مارتا, بڑے غصے میں یوں لا کے اس نے گاڑی کوئی تھی اس کی پراڈو یا فارچونر ٹائپ, کون سی گاڑی تھی, لینڈ کروزر, اس نے آگے کھڑی کر دی. بڑی بدتمیزی میں آیا اور میرے شیشے پہ مکہ مارا اور چیزیں. میں نے بڑے آرام سے شیشہ نیچے کیا. تو میں نے اسے کہا کہ بھائی کیا, ہی واز ڈرنک اور ہی واز اچھا, بیڈلی ابیوزنگ, اور جو مطلب لگا ہوا ہے. اب میں سیٹ پیچھے کر کے بیٹھا, میں اس کو کوئی جواب نہیں دے رہا. میں نے اسے کہا جو تمہارا, میں نے کہا آپ بول لیں, اگر آپ کا جو بھی نقصان ہوا ہے نا, آئی ول پے. جبکہ وہ بڑی گاڑی پہ ہے, میں چھوٹی گاڑی پہ بیٹھا اور غلطی اس کی تھی. تو میں نے کہا آئی ول پے. تو وہ ٹل ہی نہیں رہا, گاڑی سے باہر آؤ, چیزیں دیکھو, فلانا. اب اتنی دیر میں وہ خاتون جس کے ساتھ وہ تھا وہ اتری, اینڈ شی ریکارڈ می. تو اس کے بعد اس نے اس کو کیپچر کیا اور لے کے چلی گئی, فیس اس نے ریڈ کر لیا. بٹ وہی والی بات ہے کہ برداشت لیول کی چیز ہی نہیں رہی. مجھے آئی ڈو ناٹ نو ہی واز ڈرنک اور ناٹ, بٹ ہی واز بیہیونگ لائک ہی ہیز ٹیکن سم ڈرگز اور ایگریشن. اچھا, اخلاق میں بڑی طاقت ہے. میں نے بہت دفعہ یہ آزمایا ہے. اگر آپ کسی سے, اب یہ تو آپ کا کیس تو بڑا ڈفرینٹ ہے, ایک بندہ موڈ میں ہی نہیں ہے نا, تو اکثر ہوتا یہ ہے کہ ایک شروع کرتا ہے, دوسرا بھی برابر کا شروع کرتا ہے, پھر دوسرا اور اوپر جاتا ہے, وہ اور اوپر جاتا ہے, دونوں اوپر سے آنے کی کوشش کرتے ہیں, اس میں معاملہ بہت خراب ہو جاتا ہے. اخلاق میں بڑی طاقت ہے. اگر جیسے آپ نے کیا نا, بالکل میرے ساتھ جب بھی ہوا نا, میں نے بالکل ایسے ہی کیا. تو کیا ہوا, اب فارچونیٹلی میرے سامنے کوئی ڈرنک نہیں تھا تو اس لیے بچت ہو گئی. تو وہ جب آتے ہیں نا غصے میں, اور آپ ان سے بڑے پیار سے بات کرتے ہیں, میں معذرت چاہتا ہوں اور میں آپ کا نقصان پورا کر دوں گا جتنا مرضی ہو, تو ایک دم اگلا پگھل جاتا ہے. وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوتا, ورنہ تو لڑ پڑتے ہیں ایسے ہی. اب آپ بتائیں, آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں, آپ نے بریک لگائی, گاڑی میں بریکس لگانے کے لیے ہوتی ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب پیچھے موٹر سائیکل والا آ کے ہٹ کر رہا ہے, اب وہ آ کے آنکھیں مجھے دکھا رہا ہے. میں نے کہا بھائی فاصلہ آپ نے رکھنا ہے. اچھا, یہ عدم برداشت کیوں آ گئی قوم میں؟ پہلے ایسے نہیں تھے. بڑا یاد ہے گلی محلے میں لوگ رہتے تھے, ایک دوسرے کو کھانے پینے کی چیزیں بھیج دیتے تھے, چیزیں. واٹ ڈو یو تھنک یہ اتنی عدم برداشت کیوں ہے؟ آئی تھنک لوگ فرسٹریٹڈ ہیں, لوگوں کے حالات نہیں ہیں, مے بی اس وجہ سے. جب آپ کا پیٹ ہی نہ بھرا ہوا ہو تو پھر فرسٹریشن تو ہونی ہے نا. مجھے یہ بتائیں, میں نے اس پہ انشاءاللہ اس ویڈیو بھی بناؤں گا. وہ کہتے ہیں نا لوگ, نوجوان بڑا بدتمیز ہو گیا. ایک نوجوان بچپن سے, وہ مجھے بتائیں وہ اسکول میں اس کو کیا کوالٹی ایجوکیشن مل رہی ہے, وہ ہسپتال جاتا ہے اسے کیا مل رہا ہے, وہ تھانہ کچہری میں جاتا ہے اسے کیا مل رہا ہے, وہ کسی بڑے ہسپتال میں چلا جائے. ابھی مجھے کوئی رشتہ دار ہیں دور کے, وہ ہاسپٹل چلے گئے, ان کو ہیمریج ہوا, برین ہیمریج ہوا, تو آگے سے جواب مل رہا ہے کوئی وینٹیلیٹر نہیں, ہمارے پاس وینٹیلیٹر کا انتظام کریں. کہاں سے کریں؟ وہی نا, اب اس کے پاس تو نہیں ہے, وہ ٹیکس پیئر ہے, ٹیکس پیئر کو نہیں مل رہا, مرے گورنمنٹ ہاسپٹل میں نہیں مل رہا اسے, وہ ٹیکس پے کر رہا ہے. جو ٹیکس نہیں پے کر رہا اس کو مل جائے گا, اس کو مل بھی جائے گا, وہ اگر آئے تو مل جائے گا. ویسے اس نے باہر جانا ہے علاج کرانے. ہاں لیکن آج آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. میں نے بھی گورنمنٹ ہاسپٹلس میں دیکھا کہ جو پور ہے نا, وہ اگر مر رہا ہے تو اس کو وینٹ, یہ نہیں کہ ہم اوور پیکڈ ہیں, چوکڈ ہیں گورنمنٹ ہاسپٹلس, آبادی بہت بڑھ گئی ہے, نئے اسپتال نہیں بنائے گئے, ادھر ڈاکٹر دھکے کھا رہے ہیں, بے روزگار مر رہے ہیں, برج بنائی نہیں گئے. برج میں ہسپتال بنتے تو برج بنتے نا, ڈاکٹر کنزیوم ہوتے, ضائع کر دیے گئے, ٹیلنٹ ضائع کر دیا گیا. 25 برج سے سمجھا نہیں میں. برج یہ ہے کہ ورکنگ پلیس چاہیے نا, کرکٹ کی پچیں ہوں گی تو کرکٹر کھیلیں گے نا. اچھا, اگر اسپتال ہی نہیں ہے, اچھا اچھا اچھا, تو ان کے پروفیشن کا برج نہیں ہے نا, کہاں جائیں گے, یا ملک سے باہر جائیں, لے جائیں, وہاں انفلیشن ہو گئی. پاکستان میں رہتے ہیں تو انہوں نے اسپتال میں کام کرنا, اسپتال ہے نہیں. ورنہ ڈاکٹرز آج بھی پاکستان میں بہت زیادہ نہیں آبادی کو دیکھتے ہوئے, لیکن ان کی ورکنگ پلیس چلی گئی. بالکل ایسی ہے. یہ تو وہ جو کشن برج دینا تھا نا, کہ بھائی ان کو ہسپتالوں میں ڈپارٹمنٹ ڈیولپ کیے جاتے تو ڈاکٹر کھپتے,
وہ ہوا ہی نہیں نا. آئی سی یو بڑے بنیں گے تو وینٹ ملیں گے. اب لاہور میں یا ملتان میں نشتر ہے, نشتر 2 بنا دیا, ٹھیک ہے. اب ملتان اور پورے ساؤتھ کی بلوچستان تک کا مریض ملتان میں آتا ہے, ٹھیک ہے. آئی سی ان مائی لیور ٹاور ہر طرح کا مریض کہیں سے, اور کہاں سے آ رہے ہیں, مطلب کولو سے, ادھر ادھر, اور راجن پور سے. اور راجن پور میں کہتا ہوں, راجن پور میں جو حالات ہیں انسانوں کے, یہاں آپ کی جس علاقے میں اس ٹائم میں بیٹھا آپ کا پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں, اس علاقے میں کسی گھر میں جو پیٹ کتا ہے نا, اس کی زندگی راجن پور کے شہری سے بہت بہتر ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اس کے لیے کلینکس ہیں اور وہاں جا سکتا ہے وہ کتا, اور اس کا بہت اچھا علاج ہو سکتا ہے. اس کو کھانا بھی راجن پور کے ایک غریب ہاری سے زیادہ اچھا ملتا ہے. ایسے ہی ہے, مہنگا ملتا ہے اس کو امپورٹڈ اس کی جتنی فوڈ کی ایکسپینس ہوگا نا, تو وہ پورے خاندان کی اتنی پر کیپٹا نیٹ انکم نہیں ہوگی. ایک زمانے میں ہم بند بھی کرنے لگے تھے امپورٹ میں نا, اس فوڈ کو, جو پیٹ فوڈ ہے, بند بھی کرنے لگے تھے, لیکن نہیں ہوا پھر. نہیں وہ بھی نہیں سکتا, وہ نہیں بند ہو سکتا. آن لائف میں کوئی ایسا واقعہ یو وانٹ ٹو شیئر جو آپ کو لگتا ہے کہ میں زندگی میں کبھی نہیں چاہتا کہ میں کبھی کوئی ایسی سچویشن فیس کروں, اینڈ آئی ڈو ناٹ لائک دس, کوئی ناپسندیدہ چیز؟ دیکھیں, مجھے اوور آل سسٹم پہ اعتراض ہے. جو اوور آل ہمارے ملک کا سسٹم ہے نا, یہ جیسے میں نے بھی بات کی کہ نوجوان فرسٹریٹڈ کیوں ہیں, وہ اس وجہ سے اسے کہیں جا کر اس کو سکون نہیں مل رہا, وہ کہیں بھی چلا جائے. میں نہیں چاہوں گا کہ میں کبھی تھانہ کچہری دیکھوں, کبھی میں گورنمنٹ ہاسپٹل کی شکل دیکھوں, یعنی وہاں جو ہوتا ہے مجھے اس پہ بڑا دکھ ہوتا ہے. اپنی بات نہیں کروں گا, یہ جو سب کی جو عوام ہے نا, اس کو کیا دے رہے ہیں, کیا لائف سٹائل ہے ان کا. ٹیکس بھی لے رہے ہیں, جو بوجھ ہے ان پہ ڈال رہے ہیں, ان کو کہیں سکون نہیں ہے. تو مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے اپنی مڈل کلاس کا اور لوور کلاس کا, کہ ان کو کیا مڈل کلاس پاکستان میں رہ گئی. بس مڈل کلاس بھی ختم ہی ہو رہی ہے. میرے خیال سے 2 کلاس ہیں, یا اپر ہے یا لوور ہے. ایسی ہے. بیچ والی جو کلاس ہے آپ کی میری, وہ بالکل لوور مڈل کلاس ہے, جس کو ذرا سا جھٹکا پڑا تو لوور میں چلی جائے گی. بالکل ایسی. ٹرسٹ می, میں آپ کو کہہ رہا ہوں, وی آر ان ویری لوور مڈل کلاس. یو ڈو ناٹ نو وٹ ایلیٹ از ہیونگ ان دس کنٹری. تصور بھی نہیں کر سکتے. میں جتنا مہینے میں کماتا ہوں اتنا ان کے ایک جانور کا خرچہ ہے. آپ خواب بھی نہیں دیکھ سکتے ہاؤ مچ دے آر ارننگ. دے آر ارننگ لائک ہیل. اچھا یہ بتائیں کہ پاکستان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ خوش ہیں, مایوس ہیں؟ مایوسی ہے, ابھی تو مایوسی ہے. آگے کیسے دیکھتے ہیں؟ آگے دیکھیں, امید کا دامن تو نہیں چھوڑنا چاہیے. مایوسی اچھی چیز نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ فی الوقت تو اس وقت تو مایوسی بہت زیادہ ہے. اور آگے بھی کچھ, کیونکہ سسٹم ہے نا, اب ملک پہ جس طرح قرضے چڑھ چکے ہیں, جتنا بیڑا غرق ہو چکا ہے, اس کو واپس لانا یہ تو یعنی ایک بہت ٹیسٹ میچ ہے, بہت لمبی گیم ہے, کوئی حالات نہیں ہے. آپ اسموک دیکھیں, ایسی اسموک آپ نے دیکھی کبھی؟ خیر میں اس پہ کسی کو اعتراض کسی پہ ہو نہیں سکتا, ہو بھی سکتا ہے بٹ میں نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ اسموک دیکھیں اب کیا حالات ہیں. تباہی ہو گیا. ملتان تو آگے نکل گیا لاہور سے, میں حیران ہو گیا. ہاں, ملتان میں بہت زیادہ اسموک. ملتان مجھے سمجھ نہیں آئی, وہاں تو ٹریفک بھی بہت کم ہوتی ہے لاہور کے مقابلے میں. بیسیکلی وہی پیری فری فیکٹریز, وہی سارے معاملات تو ہیں. گاؤں دیہات وغیرہ میں جو جلاتے ہیں, جلا رہے ہیں بھٹے وغیرہ, سب کچھ وہ حالات تو ہیں. لیکن اسٹل وی ایز اے نیشن از پولیوٹنگ آور انوائرمنٹ. اور ہمارے یہاں کوئی پالیسیز ہی نہیں ہے نا. دنیا تو بنا رہی ہے نا, دنیا بہت آگے جا رہی ہے. وہ الیکٹرک وہیکلس پہ جا رہی ہے, سولر وہیکلس پہ جا رہی ہے. ہم 1 دونی 2 دونی 4 3 دونی 6 سے نہیں نکل رہے. ایسی ہے. اگر مجھے بتائیں, ملک کے اندر یہی نفسا نفسی رہی, مارا ماری رہی, آنے والی دور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ہے, کتنے ادارے اس ملک میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پریکٹیکلی ایز ڈگری پڑھا رہے ہیں, جو رجسٹر کر لیے ہیں ہمارے ہائر ایجوکیشن کمیشن نے؟ میرا سوال ہے آپ سے, ادارے سے سوال ہے, کتنے ادارے اس ملک میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو آنے والے 2 سالوں میں ہر ڈگری کے ساتھ مانگی جائے گی, ڈاکٹری کی بھی, کہ وٹ ایکسپیرینس یو ہیو ان اے آئی. اگر یہ آج بھی سوال کیے جاتے ہیں, اگر ہم کہیں باہر ڈگری بھیجیں دبئی شبئی, تو پوچھتے ہیں آپ کا اے آئی میں, ہیلتھ کیئر سیکٹر میں اے آئی میں کتنا ایکسپیرینس ہے. میں بہت یوز کرتا ہوں اے آئی.
اچھا. ایون آپ کا میں نے اسکرپٹ نکالنا ہے تو میں نے اس کو کہا ہے، اور میں نے اسے کہا کہ اون علی کھوسا کے بارے میں مجھے 15-20 سوال سرچ کر کے دیں، پاکستان کے معروف یوٹیوبر ہیں، اس نے مجھے دیے ہیں. تو اگر آپ اس طرح، اور اسی طرح میڈیکل میں بہت یوز کرتا ہوں اے آئی. وہ جس کے لیے 25 آرٹیکل پڑھنے پڑتے تھے، میں نے پیڈ اے آئی کے ورژنز لیے ہوئے، 2 منٹ میں ڈالتے ہیں، مطلب ہمیں بڑا فائدہ ہوتا ہے اس سے. تو جب تک لیکن اے آئی اس سے بھی آگے جا رہی ہے. اے آئی کیسے جا رہی ہے کہ اب ڈاکٹر عفان کا ایک کلون تیار ہو سکتا ہے 5 سال. ہیلتھ کیئر سیکٹر میں اے آئی ایسے کام کرے گی کہ کمپیوٹر میں ڈال رہا ہوں، پیشنٹ دیکھ رہا ہوں، اے آئی میری وائس ریکارڈ کر رہی ہے، جو کلینکل ڈیٹا میں مانگتا ہوں وہ ریکارڈ کری جا رہی ہے. اب پیشنٹس سال میں ہی، جو ٹپیکل پیشنٹس ہیں جو ایک ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں اس کی سپرا اسپیشلٹی کے 90 سے 95% سیم ہی رہیں گے. مطلب سکڑے جگر کیا تو سکڑے جگر کیا ہے، اس کی وہ چیزیں وہ سب اے آئی ریکارڈ کرتا جائے گا. 5 سال میں اتنی ویرائٹی دیکھ لوں گا، چیزیں دیکھ لوں گا کہ 0.1% پیشنٹ بھی ایسا نہیں رہے گا کہ کوئی نیا کیس آ جائے. تو وہ اے آئی اب عفان کے اثر نہیں بھی ہے تو وہ جا کے اپنے یہ بتانا شروع کرے گا تو خود سوال کرے گی اے آئی، یہ ہے تمہیں، یہ ہوتا ہے، اچھا یہ علامات بتا دو، اور اس کے بعد اس کو پرنٹڈ پرسکرپشن پکڑا دے گی، وہ وہی ہے جو میں نے لکھنا تھا. اس پر کیا کام ہو رہا ہے پاکستان؟ اس پہ کام 50 سال بعد شروع ہوگا، اور 50 سال بعد اس پہ پھر پالیٹکس شروع ہوگی. آپ کو پتہ ہے نا، ہمارے اگر کوئی، آپ کہہ رہے ہیں نا یونیورسٹی میں کون شروع کرا رہا ہے، اگر شروع ہو گئی تو اس پہ پھر پالیٹکس ہوگی. پالیٹکس ہوگی، ادارے بیٹھ جائیں گے، انہیں پیسے مینو لیا دے، مینو لیا دے، ہن اینو بھی لیا دے. اور اب ٹیچرز کیسے بھرتی ہوں گے، کس طرح، کیا میرٹ ہوگا، سسٹم ہی نہیں ہے نا. تو یہ قائد اعظم میرٹ ہوگا، یہی چلے گا تو کوئی. اچھا ایک شور ہے کہ ٹرمپ کے آنے سے پاکستان کے حالات بدلیں گے، اون کی کیا ٹیک ہے اس میں؟ آئی ہیو نو آئیڈیا، زیرو آئیڈیا. مجھے اگر کوئی ملک کہتا ہے، کوئی ایڈمنسٹریشن نئی آ گئی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یار تھوڑے ان ہیومن رائٹس کو بہتر کرو، تو آئی تھنک اچھا ہے، صحیح ہے، ہونا چاہیے. پاکستان میں بہت امپورٹنٹ سوال کرنے جا رہا ہوں، اور آپ کی اوور آل پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ادنا سی گزارش، ایک سوال ہے. ڈو یو تھنک کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں اور ان کی وائلیشن کی جا رہی ہے یا نہیں کی جا رہی ہے؟ آپ کی کیا ٹیک ہے؟ نہیں، کوئی رائٹس نہیں ہے ادھر. ہیومنس کے کوئی رائٹس نہیں ہیں. وہی جیسے وہی بات نا، آپ نے جانوروں کے رائٹس ہیں ادھر، تو ان کی پروٹیکشن ہے. ہیومن رائٹس کا کوئی تصور نہیں ہے. ویری انفارچونیٹ. ڈو یو فیل یور سیلف سیف ان دس کنٹری؟ آپ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں؟ نو، آئی ڈو ناٹ. نہیں سمجھتے. آپ کو لگتا ہے، یہ میں پھر ایک بڑا سوال کر رہا ہوں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچے، ان کو، یو ٹولڈ می اباؤٹ یور سن، یور افیکشن فار یور سن اینڈ ڈاٹر، یو لو دیم الاٹ، آپ کو اپنے بیٹے بیٹی سے بہت پیار ہے. کیا آپ اپنے بیٹے بیٹی کو پاکستان میں رکھنا چاہیں گے، یا پاکستان میں چاہتے ہیں کہ وہ یہاں کنٹریبیوٹ کریں؟ میں ایک پوڈ کاسٹ میں نے کہا تھا، میں جب یو کے گیا تھا نا، تو میں 2012 میں واپس اسی نظریے سے آیا تھا کہ چلو اپنے ملک چلتے ہیں، وہاں جا کے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو اگر مجھے معلوم ہوتا اس وقت کہ 12 سال بعد یہ حالات ہوں گے ملک کے، تو شاید میں واپس نہ آتا. تو حالات بہت زیادہ خراب ہیں، اور میں، اب یہ مشکل سوال ہے، ظاہر ہے. میں نوجوانوں کو، کیونکہ بہت سا کروڑوں لوگ ہیں جو آپ کو فالو کرتے ہیں، ڈی موٹیویٹ بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ جا بھی نہیں سکتے، تو پھر شپاں ہی ڈوبن گی، لانچاں ڈوبن گی. ہاں، وہ بھی ویری انفارچونیٹ جو ہوتا ہے. تو میں کسی کو نا امید نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ کہ دیکھیں کتنے بڑے بڑے ملک World War II سے ملک واپس آ گئے ہیں. جاپان جیسا ملک واپس آئے نا لوگ، تو انہوں نے کنٹری کو بنا لیا. یورپ نے اپنے آپ کو کر لیا ورلڈ وار کے بعد، ٹھیک کر لیا. تو ہمارے پاس تو الحمدللہ میں دیکھتا ہوں اتنے ریسورسز ہیں کہ ہم ایسے ٹھیک ہو سکتے ہیں، ہم ود ان ایئرز اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ایسے ایسے ملک ہیں، تھائی لینڈ ہے، ملیشیا ہے، جو مطلب ٹورزم پہ، سری لنکا ہے، ٹورزم پہ چل رہے ہیں. آپ کے خیال میں، آپ نے بھی کہا کہ پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا، کون سا فیکٹر ایسا ہے جو پاکستان کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتا؟ پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا کیونکہ ابھی فی الحال نیت نہیں ٹھیک. نیت ٹھیک ہو جائے گی تو پاکستان بھی ٹھیک ہو جائے گا. اس ملک میں بہت ریسورسز ہیں. اور نیت کس کی خراب ہے نیت ایز اے نیشن؟ دیکھیں، ہم اب ظاہر ہے اگر ہم نیشن کو نہیں کہتے تو یہ بھی میں تھوڑا سا، یعنی ایمانداری سے بات نہیں ہوگی اگر میں کہوں کہ عوام کا قصور نہیں ہے.
تو وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ حکمران بھی عوام میں سے ہی ہوتے ہیں. سو اصل پرابلم جو ہے نا وہ اس لالچ. آپ کو لگتا ہے لالچ بہت زیادہ ہے؟ لالچ کس سیکٹر میں؟ غریب میں آپ کو نہیں لگتا کہ جیسے فاطمہ کا کیس ہوا تھا، ماں بیٹی کو بٹھانے کو تیار تھی، ایگزیکٹلی ٹھڈ کولوں گوڈے چنگے نہیں ہوندے، بھوک جدوں ناچے گی تو یہ کام ہوئے گا. لوگ بیٹیاں بیچ رہے ہیں. آئی سی آن. میں درجنوں ایسی خواتین سے مل چکا ہوں، انہیں دیکھ چکا ہوں جن کے شوہر یا تو مر گئے یا مرے ہوئے نکل آئے، یعنی کہ وہ ان کو کنٹریبیوٹ نہیں کرتے، خرچہ نہیں دیتے، تو وہ فورس پروسٹیٹیوشن کا شکار ہو. یعنی باپ سے تو پیسہ ملنا نہیں، مر گیا باپ، شوہر دیتا نہیں، آگے 3 بیٹیاں ہیں، تو وہ پیسے کی خاطر مجبور ہیں ٹو کیپ ریلیشن ود سم ویئر ان دی باس اور سم شوگر ڈیڈی تھنگ، تاکہ وہ گھر کا خرچہ چلا دیں. آپ وومن امپاورمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کہ میں یہ کہتا ہوں اپنی بیٹی کی شادی جب بھی کریں لیکن تب کریں جب وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو. ہمارے معاشرے میں تو بیٹیوں کو پڑھانے کا رواج نہیں ہے. آپ وومن امپاورمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عورت کے ساتھ بہت زیادتی ہے، اور عورت کے ساتھ کیا، ہر کمزور کے ساتھ زیادتی ہے. جہاں بھی کوئی کمزور نظر آئے گا نا، اس کو یعنی جس کے پاس بھی پاور ہوگی نا وہ اس کا ابیوز ضرور کرے گا. جہاں طاقتور جب بھی اس کے آگے کمزور آئے گا تو وہ اس کو ابیوز کرے گا، چاہے ساس کے آگے بہو آ جائے، طاقتور مرد کے آگے بیگم آ جائے، یا ان ادر کیس طاقتور بیوی کے آگے شوہر آ جائے. تو کمزور جو ہے نا اس کے ساتھ یہ ہوتا ہی ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں. لیکن اسپیسیفکلی عورت، یہ بہت انفارچونیٹ ہے. آئی تھنک اب پتہ ہے میں تھوڑا سا اس میں ہوپ فل ہوں کیونکہ آج کل کافی کچھ چینج ہو گیا. اچھا آپ نے سوال کیا نا، میں تھوڑا سا کنفیوزڈ کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے نا ویمن امپاورمنٹ کا، کہ جب ہم سنتے ہیں نا اٹ از ویری انفارچونیٹ. وہ می ٹو نہیں ہے نا، وہ میرا جسم میری مرضی نہیں ہے، اس طرف لے جاتے ہیں لوگ. اب میں اس طرف جا رہا ہوں. میں انٹرپرینرز کی بات کر رہا ہوں. کتنی فری لانسرز ہمیں دیکھ رہی ہیں، امیزون پہ کام کر رہی ہیں، نقاب والی بچیاں پیچھے بیٹھی ہیں، 4-4 لاکھ کما رہی ہیں. ہاں ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے. شوہر ان کا 25,000 کی سیلری پہ لگا ہوا ہے. دیر آر مینی. ان کی بات کر رہا ہوں کہ اگر ان کو کام سکھا دیا گیا ہے تو وہ تو نہیں کل کو خدا نہ خواستہ شوہر نہیں بھی رہتا یا برا نکل آتا ہے تو وہ اپنا آپ تو نہیں بیچیں گی. جو ہو رہا ہے معاشرے میں، وہ تو شوگر ڈیڈی کے پیچھے نہیں جائیں گی. ان کے پاس ہنر ہے، وہ اپنی ڈگنیٹی اور سیلف رسپیکٹ اور اللہ کے آگے اپنی عزت کو مینٹین رکھیں. یہ سب کتنا ضروری ہے. اور اس کو کنفیوز کر دیا میرا جسم میری مرضی نے. تو اسی لیے جب ہم وومن امپاورمنٹ کا لفظ یوز کرتے ہیں لوگ اسے میرا جسم میری مرضی کے ساتھ وہ کر لیتے ہیں. وہ تو صحیح ایڈوکیٹ، اب میں یہ نہیں کہہ رہا وہ پیچھے پڑ جائیں گی، کہ دے آر ناٹ ٹرو ایڈوکیٹس آف دی سوسائٹی. ان کی نش اور ہے. اس ٹائم نش بات ہو رہی ہے وہ بچیاں جو کہ خود کمانا جانتی ہیں، انٹرپرینرز ہیں. ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاؤ ڈو یو ریلیٹ آل دیٹ؟ ماشاء اللہ میری اپنی بیٹی ہے اور وہ بہت اچھی، ابھی شی از اونلی 6 years old اور وہ بہت اچھی ڈرائنگ کرتی ہے. شی از ویری ویل آرگنائزڈ. اور میں یہی آج کل سوچتا ہوں کہ ایز اے فادر، ظاہر ہے ہم سب، آپ میں، ہم سب سوچتے ہیں، ہم جب اپنی بیٹیوں کو دیکھتے ہیں نا، چھوٹی بیٹیوں کو، ہم ان کا ہر وقت فیوچر سوچ رہے ہوتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی بالکل امپاورمنٹ بہت ضروری ہے. ان کو اسکلز سکھانا بہت ضروری ہے. میں آج کل میں تھوڑا سا اس لیے بھی ریلیٹ نہیں کر پا رہا کیونکہ میں اپنے آس پاس الحمدللہ مجھے خوشی ہوتی ہے، میں اپنے آس پاس دیکھ رہا ہوں کہ عورتیں کام کر رہی ہیں اور کما بھی رہی ہیں. تو مے بی شاید آئی ڈونٹ نو اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا کیا ہے، یہ کیا دیہاتوں میں زیادہ ہو رہا ہے مجھے پتہ نہیں ہے. میں آس پاس ایک بہت اچھی چیز دیکھ رہا ہوں کہ میں جب سڑکوں پہ، آپ کو ایک مزے کی بات، میں لاہور کی سڑکوں پہ جب عورتوں کو یہ الیکٹرک جو بائکس ہیں یہ چلاتا ہوا دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ کوئی عورت ہے وہ اپنے چھوٹی سی بیٹی کو بٹھا کر اس کو اسکول چھوڑنے جا رہی ہے. میں نے یہ بھی دیکھا ہے موٹر سائیکل چلا رہی ہیں اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ دیکھیں اگر یہ نہ ہوتا، اگر وہ نہ کر رہی ہوتی، کسی کا شوہر ہے کام پہ جا رہا ہے، کسی کو خدا نخواستہ دنیا سے چلا گیا ہے، وہ بیچاری بے بس ہو کے رہ جاتی ہیں. تو میں تو لاہور میں رہتا ہوں، اس وجہ سے مجھے تو، اور شہر کے اندر تو مجھے تو آس پاس ایک ہوپ نظر آتی ہے. آئی ایم ناٹ شیور کہ باقی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. ہاں اگر میں سوچوں سندھ میں کیا ہو رہا ہے تو تھر سے تو میں ہو کے بھی آیا ہوں، تھر کے ڈیزرٹ سے. تو وہاں تو یعنی بالکل ہی برے حالات ہیں، بہت بری حالات ہیں. اچھا ہم ایک
صاحب کے بارے میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں. انجینئر صاحب ہیں, میں نے سنا ہے کہ آپ کا اور ان کا کوئی ٹوٹیوں کا چکر ہے, کوئی پلمبنگ کا چکر تھا, کوئی پلمبر والا کوئی معاملہ تھا کوئی. میرا ہاں. میرا تو ان کے بارے میں کوئی کبھی میں نے کوئی بات نہیں کی. اچھا. نہیں. بٹ دیر از سم تھنگ جس پر لوگ سمجھتے ہیں کہ یو ڈو ناٹ لائک ہم. نہیں, ناٹ ایٹ آل. اچھا, ایسا کوئی معاملہ آن دا کنٹریری آئی لائک ہم. یو لائک انجینئر مرزا. آئی مین دیکھیں, میں کسی پرسنالٹی, یہ وائب کیوں گئی پھر, یہ وائب کیوں پیدا ہوئی؟ یہ کہاں ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. اچھا. نہیں, مجھے تو, میں نے تو کبھی ان کے بارے میں کبھی کوئی گفتگو نہیں کی. مجھے اختلاف رہتا ہے, مجھے غامدی صاحب سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے, مجھے ذاکر نائک کی باتوں سے بھی, کچھ باتوں سے مجھے ان کی بھی اختلاف ہے, مجھے انجینئر صاحب کی باتوں سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے, مجھے مفتی طارق مسعود صاحب ان کی مجھے باتوں سے اختلاف ہو سکتا ہے. صاحب بڑے پسند ہیں. مفتی طارق مسعود صاحب کی, ٹھیک ہے, میں بھی ان کو پسند کرتا ہوں. ایک مجھے ویسے وہ ایک یعنی ایک اچھے پڑھے لکھے یعنی ایک عالم ہیں وہ, ٹھیک ہے, لیکن ان کی ایک بات مجھے بڑی عجیب لگی ریسنٹلی. کہہ رہے تھے کہ مذہب میں جو حکمران ہے نا اس کے اچھے برے کی بحث ہی نہیں ہے. لٹرلی دیز آر دا ورڈس. حکمران کے اچھے برے کی کوئی بحث نہیں ہے. تو پھر وہ دریائے فرات کے قریب بکری بھی مر گئی تو اس کا ایگزیکٹلی. وہ مجھے اچھے لگتے ہیں, میں ان کی بہت سی باتیں سنتا ہوں, اور میں کسی کو بھی کبھی بھی میں لیبل نہیں کرتا, کیونکہ میں جو جتنے بھی علماء کرام ہیں نا, میں ایک لیول پر سب کی رسپیکٹ کرتا ہوں. اور میں جو علماء کرام ہیں, آپ جیسے انٹلیکچوئلز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, جو یہ طبقہ ہے نا, میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں. اور میں اختلاف, یہی میں کہہ رہا تھا آپ سے پہلے کہ اس قوم کو اختلاف کرنا آنا چاہیے. اگر مجھے کسی سے, یہاں پتہ ہے پرابلم کیا ہے, آپ کو کسی سے ایک چیز سے اختلاف ہے نا, آپ اس کے دشمن ہو گئے, یہ پرابلم ہے. تو میں اپنے آپ کو کسی کا, میں کوئی اس طرح نہیں سوچتا, میری یہ اپروچ نہیں ہے کہ میں کسی کو نمبر دے دوں, ہاں یہ برا ہے, یہ تو بہت برا ہے, اس کی تو میں نے بات ہی نہیں سننی. میں سب کی باتیں سنتا ہوں, میں کسی کو جج نہیں کرتا, یہ نہیں کہ یہ برا ہے, یہ تو برا ہے, نہیں. بات کیا کی ہے, بات میں کتنا دم ہے, بس. اس کی پرسنالٹی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں, ابھی ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان سے ہو کے گئے, بڑی تنقید کی گئی ان پہ, ان کے بیہیویئر کو لے کے, ان کے اگریسو ایٹیٹیوڈ کو لے کر, یہاں کے بٹھا کر کے جواب دیتے ہیں. ان کو پروٹوکول بھی بڑا ملا, عزت بھی بڑی ملی. میں پرسنلی مولانا طارق جمیل صاحب سے میرا ایک ذاتی تعلق بھی ہے, پیچھے حافظ احمد صاحب لیٹے ہوئے ہیں, ان کا تو بہت ہی قریبی تعلق ہے. تو ہم بڑا ان کے گھر والے معاملات ہیں ماشاءاللہ. میں نے بڑا ہمبل پایا. ڈاکٹر ذاکر نائک سے میں ملا نہیں, حافظ صاحب مل چکے ہیں, حافظ احمد. تو ہاؤ ڈو یو سی دا اخلاق تھنگ, اخلاق فیکٹر, اسپیشلی میں پھر انجینئر مرزا صاحب کے بارے میں بھی سوال کروں گا. آپ یہ ایک تو ذاکر نائک صاحب کے دورے پر کمنٹ کر دیں کہ وہ کیوں کنٹروورسی کا شکار ہوا پاکستان میں, بہت ساری باتیں, اور اخلاق کتنا ضروری ہے وین یو پریچ ریلیجن. وہی بات کہ ذاکر نائک صاحب کی پرسنالٹی تو ظاہر ہے, وہ ایک ان کا ایک بہت بڑا رول ہے دین میں, ان کا بہت بڑا رول ہے. اور انہوں نے بڑے بڑے, میں تو بچپن میں بھی ان کے مناظرے دیکھتا رہتا تھا جو انہوں نے غیر مسلموں سے وہ کرتے تھے. تو وہ ان کا میدان ہے, اور اس میدان میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے آگے کوئی بھی نہیں ہے پوری دنیا. ہاں وہ کنگ ہیں, ان سے آگے کوئی بھی نہیں ہے, تو ان کا اپنا میدان ہے. جہاں تک پاکستان وہ آئے تھے تو وہ ایک جو پی آئی اے والی بات تھی, لگیج والی, مجھے لگا کہ ایک اسٹیٹ گیسٹ ہے, ان کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, ان کو لگیج کی پرابلم نہیں فیس کرنی چاہیے تھی, میں یہ مانتا ہوں. لیکن اس کے بعد جو وہ ایک لڑکی پلوشا تھی, انہوں نے کچھ سوال کیا تھا, جس طرح سے انہوں نے جواب دیا وہ بہتر ہو سکتا تھا, اس سے بہتر طریقے سے جواب دیا. اسی طرح ایک کرسچن لڑکے سے بھی بڑی بحث ہو گئی تھی. بالکل بالکل. اور یہ ان کا نا, وہ میں نے ان کی اور ویڈیوز بھی دیکھی ہیں پاکستان سے باہر, تو وہ جب اس طرح کر رہے ہوتے ہیں نا تو کچھ سوالوں پہ وہ مناظرے کو ڈومینیٹ کرتے ہیں, وہ غصہ ہو جاتے ہیں. تو میں یہ بھی نہیں کہوں گا, میں ان کو تھوڑا بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی دوں گا کہ انہوں نے بہت عرصہ کام کیا ہے. ایک ایج, آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایج فیکٹر بھی ہوتا ہے, انسان چڑچڑا بھی ہو جاتا ہے. سو جو سوال ہمارے لیے بہت بڑے ہوتے ہیں, ذاکر نائک صاحب کے لیے وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں, بہت بیسک ہوتے ہیں, تو وہ اس طرح سے سوچ رہے ہوتے ہیں. تو ہاں, اگر وہ ان کو میں ان کو کچھ مشورہ دینے والا کوئی بھی نہیں ہوں, بٹ یہ کہ اگر وہ اسٹوڈنٹ کے لیول پر آ کر سوچیں تو مے بی بہتر طریقے سے وہ جواب دے سکیں, یعنی تھوڑا سا کول اینڈ کام ہو کر.
بٹ ان کی خدمات ہاؤ یو بہت ہیں. سی مولانا طارق جمیل صاحب کنٹریبیوشن؟ مولانا طارق جمیل صاحب از ویری وہ ہیں ایک تھوڑا فنی ہو جائے گا, وہ ایک میٹھی سی ٹافی ہیں. اور ہے بھی ساڈے علاقے دے, اچھا تلمبے دے نا, تلمبے سے تعلق ہے. اچھا اچھا تو میں میاں چنو میں ان کی فاؤنڈیشن کے لیے کام کرتا ہوں. آپ کا تعلق ڈی جی خان سے ہے, میرا تعلق ملتان سے ہے. حافظ احمد کا تعلق چولستان کے گاؤں سے ہے. اوہ ہاں, یہ اونٹوں کو پانی پلاتا ہے, یہاں تک پہنچا. ارے واہ, دیکھیں. تو اس لیے مولانا طارق جمیل صاحب کا تعلق تلمبے سے ہے. اچھا اچھا. تو ایک چھوٹا سا علاقہ ہے میاں چنو کے پاس, اور کیا وہاں وہ کام کر رہے ہیں, اور ہیلتھ سیکٹر میں ان کی فاؤنڈیشنز بڑا کام کر رہی ہیں. تو بٹ یہ کہ میں نے دیکھا لوگ کسی کو نہیں چھوڑتے. میں نے ان کے بارے میں بھی, ظاہر ہے میں تو نہیں جانتا, جس کو میں جانتا نہیں ہوں میں اس کے بارے میں کوئی کامنٹ نہیں کرتا. لوگ بڑا کامنٹ کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی, عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. تو آئی ڈونٹ نو, بٹ یہ کہ مجھے تو ظاہر ہے میٹھی ٹافی لگتے ہیں, میٹھی ٹافی لگتے ہیں. اور مجھے ان کی جو وہ بول رہے ہیں نا, کوئی انسان جو بھی بول رہا ہے, مجھے اس کے بولنے سے, اس کے جملے سے غرض ہے. جو کہہ رہا ہے وہ اس کا وزن کتنا ہے بات کا. تو ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے مولانا طارق جمیل صاحب کی. اینڈ ہاؤ اباؤٹ, اور مجھے بڑا دکھ ہوا جو ان کے ساتھ ابھی ریسنٹ ایک ٹریجڈی ہوئی ان کے بیٹے کی. بہت دکھ کو بھی ہوا, لوگوں نے پولرائز کر دیا. دل خون کے آنسو ہوتا ہے یار, کسی کا بیٹا چلا جائے. نہیں یہ, اور اس پر بیان دے رہے ہیں, اور اس پہ بہت غلط بیان دیے گئے, بہت بدتمیزی کی گئی, جس کو کنڈیم کرنا چاہیے. میں بالکل مطلب ہاؤ کین یو ریشنلائز کے ایون کہنا نہیں چاہیے کیمرے پہ, اس بیچارے کے جنازے تک پر پیپل ور ناٹ اچھا کنونسنگ پراپرلی. ٹھیک ہے, تو یہ بڑی غلط بات ہے, اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. تو یہ چیز ہم لوگ وہی نا, یہی وہ پولرائزیشن ہے, مطلب شدت پسندی. یہ دیکھیں, یہی وہ بات ہے کہ آپ ٹوپی پہن کر, داڑھی رکھ کر, پائنچے اوپر کر کے آپ مسلمان نہیں ہو جاتے. یہ آپ کا اخلاق ہوتا ہے. آپ بات کیا کرتے ہو کسی سے, اگلوں کو ڈیل کیسے کرتے ہو. انجینئر صاحب کیسے انجینئر صاحب کا ایک اور میدان ہے. اور جیسے میں نے بتایا کہ ذاکر نائک صاحب اس میدان کے کنگ ہیں. اچھا, غامدی صاحب کا سوال ہے آگے. ہاں غامدی صاحب پہ بھی پوچھیں گے, ابھی پہلے ہم انجینئر صاحب کو نبیڑ لیں. ٹھیک ہے. ذاکر نائک صاحب کا اپنا میدان ہے, طارق جمیل صاحب کا اپنا میدان ہے, اسی طرح انجینئر صاحب کا اپنا میدان ہے. وہ جو ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا پرابلم ہے, آپ یوں کہیں کہ یہ جو شرک تک لے جاتا ہے انسان کو, یہ جو قبروں کی پوجا کرنا, یہ جو درباروں کی پوجا کرنا, یہ میں سمجھتا ہوں ان کا میدان ہے, اور اس میں ان کی بہت بڑی یہ کنٹریبیوشن ہے. تو دیکھیں انہوں نے کیسے ایک نیش پکڑی ہوئی ہے. ذاکر نائک صاحب نے اپنی نیش پکڑی ہوئی ہے, اور انجینئر صاحب نے اپنی, غامدی صاحب کی اپنی نیش ہے, طارق جمیل صاحب کی اپنی نیش ہے. تو اس میں ان کا کام بہت ہے, بہت اچھا کام ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اگر میں سب کو کمپیئر کروں نا, کہ دیکھیں حدیث سنی ہے نا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ تم میں سے بہترین کون ہے, بہترین انسان کون ہے, جس کا اخلاق اچھا, جس کا اخلاق اچھا ہے. تو وہ چیز ٹاپ پر ہے. تو اگر میں کہوں نا کہ اخلاق کے لیول پر کنگ کون ہے, جاوید احمد غامدی صاحب. غامدی صاحب وہ کنگ ہے اخلاق. یعنی جو سوال اس پلوا شاہ نے ذاکر نائک صاحب سے کیا تھا, اگر وہ غامدی صاحب سے کرتی تو پھر وہ بہت اچھا جواب دیتے. تو اسی لیے انجینئر صاحب سے مجھے تھوڑا سا شکوہ یہ ہے کہ وہ, اب میں بھی ظاہر ہے میں ان کے لیول کا نہیں ہوں, میں کچھ بھی نہیں ہوں ان کے آگے, ان سب کے آگے میں کچھ بھی نہیں ہوں. لیکن وہ تھوڑا سا, یعنی جب وہ بھی غصہ کر جاتے ہیں, کبھی کبھی ناجائز غصہ کر جاتے ہیں, تو اس پہ مجھے دکھ ہوتا ہے. ہاں, مجھے بھی انجینئر صاحب سے ذاتی اختلاف ضرور ہے کہ وہ ریشنلائز ہو کے جواب نہیں دیتے. اینڈ اٹ از نیور گڈ ٹو کومنٹ آن ایوری تھنگ ایوری ٹائم. ٹھیک ہے نا, اپنی ایک نش رکھیں. تو انجینئر صاحب کو یہ تھوڑا سا ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہر ٹاپک پر ریٹنگ کا چکر, پھر ٹی آر پیز والی بات شروع ہو جاتی ہے, اور ندا یاسر زیادہ ٹپک پڑتی ہے, پھر وہ چیز پولرائز ہو جاتی ہے. اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. آئی ہیونٹ سین مولانا طارق جمیل صاحب ڈوئنگ اینی تھنگ. اب مولانا طارق جمیل صاحب کی درجنوں قسم کی اٹھا لیں ویڈیوز, آپ کو کہیں یہ نہیں نظر آئے گا کہ یہ بندہ اپنی شہرت یا ریٹنگ کے لیے کر رہا ہے. وہ اس چیز سے بہت اوپر جا چکے. اسی طرح ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں, تو کبھی بھی کوئی بھی ریلیجیسلی پریچ کر رہا ہے کسی چیز کو, مذہب انوالو ہے, تو ایک بہت بڑی یوتھ فالوئنگ ہوتی ہے. وہ پھر جب کریکٹر کے اندر گھستی ہے, فار ایگزامپل اگر آپ ممبر پر بیٹھے ہیں اینڈ یو آر ولگر, تو اگر آپ اس چیز کو, یا آپ بدتمیز ہیں یا آپ غصے سے بات کر رہے ہیں, تو آپ کو جو لوگ آئیڈیلائز کر رہے ہیں نا, ہو سکتا ہے بیوی سے جا کے بدتمیزی کریں, اپنے بچوں سے بدتمیزی کریں. میں نے بہت سارے مولوی حضرات کے ساتھ میں
بہت سارے چلوں میں بھی گیا ہوں. اچھا. میں یہ مسجدوں میں یا ادھر ادھر بڑی فرینک گپیں کرتے ہیں. اگر آپ ان کے ساتھ نجی محفلوں میں بیٹھیں تو بڑا ڈسکس کرتے ہیں, ایک دوسرے کو چھیڑتے ہیں, دوسری تیسری شادی پر بڑی گپ شپ کرتے ہیں. اچھا بڑا فرینک ہوتے ہیں, حلوے کے ویسے شوقین ہیں. اچھا. تو دے آر لائک دس. تو یہ سب تو چلتا ہے, لیکن بدتمیزی پروموٹ نہیں ہونی چاہیے. لیکن اسی سے پھر پولرائزیشن شروع ہو جاتی ہے اور فساد شروع ہو جاتا ہے. کوئی لاسٹ میسج دینا چاہیں آپ قوم کو؟ قوم کو میسج, پوری قوم تو سن بھی نہیں رہی. اینی ویز, نوجوانوں کے لیے قوم میسج. آپ کو سن رہی ہے. ہاں ماشاء اللہ, کیونکہ آپ کا چینل ہے ماشاء اللہ, اس سے مجھے نہیں, یہ صرف میرا چینل نہیں ہے, یہ آپ کا فیس ہے. لوگوں نے آپ کی ایک ہنسی سن لی تو یہی والی اسمائل. میسج یہی ہے کہ زندگی میں جو بھی کریں دل سے کریں, اور ایک دفعہ جب پختہ عزم کر لیں کہ مجھے یہی کرنا ہے تو پھر اس پہ ڈٹ جائیں. اور جب فیلیئرز آئیں تو فیلیئرز کو برداشت کریں, بار بار گریں بار بار اٹھیں. ابھی موٹیویشنل ہو جائے گا تھوڑا سا, بٹ وہ بات بالکل صحیح ہے کہ بار بار گریں بار بار اٹھیں. میں نے فیس کیا, دیکھا ہے میں نے. اور وہ ایک شاہ رخ خان صاحب کا ایک ڈائلاگ بھی, ویسے میں فلمی ڈائلاگس مجھے پسند نہیں ہے, بٹ ایک ڈائلاگ بڑے کام کا تھا کہ جب کسی چیز کو دل سے چاہو تو ساری کائنات تمہیں اس سے ملانے کے پر لگ جاتی ہے, کچھ میں لگ جاتی ہے. تو وہ اب وہ تو پتہ نہیں کسی, وہ تو عشق معشوقی کا چکر ہوگا, بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کے گولز ہیں زندگی میں, جب آپ سوچ لیتے ہیں نا تو پھر واقعی کائنات آپ کو انرجی دیتی ہے. خدا آپ کے ساتھ آ جاتا ہے, یعنی آپ کے ساتھ ہیلپ لگا دیتا ہے فرشتوں کی. جب بھی آپ کو نیک کام کریں گے, اچھا کام کریں گے, تو آپ کے ساتھ مدد ہوگی اللہ کی. تو ایک دفعہ فیصلہ کر لیں اور پھر اس پہ ڈٹ جائیں, پھر پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں. اور فیلیئرز بھی آئیں گے, ناکامیاں ہوں گی, لیکن آپ نے برداشت کرنا ہے اور چلتے رہنا ہے, اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اور رزق کی ٹینشن نہیں لینی. پوری دنیا کو صرف رزق کی ٹینشن ہے اس وقت, وہ جو ہم بات کر رہے تھے نا, روٹی پوری نہیں ہونی. رزق کی ٹینشن چھوڑ دیں, آپ کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. بہت زبردست بات. یس اور نو میں 2-3 جواب چاہیے. آن کسی سے ڈرتا ہے؟ میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں. اللہ سے ڈرتے ہیں. اچھا, لائف میں کوئی یہ خواہش رہ گئی ہو, اف یو گیٹ اینی تھنگ ٹو لیو پاکستان, جہاز تیارہ کھڑا ہے, فیملی ریڈی ہے, چیزیں ہیں, ایک اچھا فیوچر ہے, یو ول اسٹے اور یو ول لیو؟ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ, کیونکہ میں اپنے آڈینس کے لیے ویڈیو بناتا ہوں, تو اٹ از اے ویری ڈیفیکلٹ. پرسنلی تو آئی ووڈ لو, میں تو چاہوں گا, کیونکہ ظاہر ہے میرے بچے ہیں تو میں تو چاہوں گا. بٹ یہ ہے کہ میں یہ اکثر سوچتا ہوں, جو آپ نے سوال کیا نا, میں اکثر سوچتا ہوں کہ جن لوگوں کے لیے میں کانٹینٹ بنا رہا ہوں, اگر وہ پیچھے رہ گئے اور میں کہیں چلا گیا, مجھے دکھ ہوگا. آئی ڈونٹ نو, جہاز جب ریڈی کھڑا ہوگا شاید تبھی ہوتا لگے گا. کبھی محبت ہوئی؟ یہ کوشچن ایک اور پوڈ کاسٹ میں بھی ہوا تھا. میں نے کہا تھا کہ بھائی میں نے گھر بھی جانا ہے. سو آئی ڈونٹ بلیو ان محبت. محبت ضروری نہیں صنف نازک سے ہو سکتی ہے, بلے شیر سے بھی محبت ہو سکتی ہے. محبت مجھے کیمرے سے بڑی محبت ہے. آئی لو کیمرہ. میری پہلا عشق جو ہے نا میرا, وہ کیمرہ ہی تھا, اور مجھے کیمرے سے بہت محبت ہے. ویڈیو سے بڑی محبت ہے, ناٹ فوٹوگرافی, ویڈیو. اور جہاں تک دوسرے عشق کی بات ہے, وہ آئی ووڈنٹ کال اٹ لو, کیونکہ آئی ڈونٹ بلیو ان لو بیفور میرج. محبت کا پتہ ہی چلتا تب ہے جب آپ ٹائم گزار لیتے ہیں ساتھ. جب آپ 5 6 7 سال 10 سال گزارتے ہیں نا, محبت تو پھر پتہ لگتی ہے. یہ پہلے کون سی محبت ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. ایمی باتیں, فلمی باتیں. بہت شکریہ. اون کھوسا ہمارے ساتھ تھے آل دا وے فرام ڈی جی خان, اور بہت اچھی باتیں. انہوں نے لائف میں بہت کچھ فیس کیا, اور وہ فیس کرنا انسان کی زندگی میں بہت میچورٹی لے آتا ہے. لائف از نیور ایزی. تھینک یو ویری مچ.